بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ان کے سامنے کتنے ہی روشن دلائل پیش کر لیں، کتنے ہی واضح دلائل پیش کر لیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے اللہ نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ آیت نازل کر فرمایا کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کے پاس دعوت لے کر جاتے اور وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے تو آپ رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت آپ پر نازل فرما کر آپ کو بتایا کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ دعوت دیں۔ ڈرانا یہاں انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے نبی انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ نبی انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کو ان کے کفر اور بدعمالیوں کے انجام سے ڈراتے تھے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی ہے، لہذا وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑی دردناک سزا تیار ہے۔ یہاں سے اس آیت سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان اگر کوئی شخص کسی ناواقفیت کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کر لے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ طے کر لے کہ مجھے کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی ہے، تو اس کا اس ہٹ درمی کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس مہر لگنے کے بعد اس کے دل کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، وما ہم بمؤمنین، در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کو ذکر فرمایا ہے۔ منافق کہا جاتا ہے وہ لوگ جو ظاہر میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وما یشعرون، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، یعنی بظاہر تو وہ اللہ کو اور ان مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کریں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگوں میں اضافہ کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی ہے، یعنی پہلے تو ان لوگوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا لیا اور اس پر اڑ گئے، اب اس اڑنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا
اور اب ان کو سچ میں ریئل میں ہی ایمان کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خوب یاد رکھو یہی لوگ بے وقوف ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے رہبروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہاں شیطانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافقوں کے سردار تھے، منافقوں کے رہبر تھے، جو ان سازشوں میں، منافقوں کی ان سازشوں میں رہبر تھے ان کے، یہاں سے شیطان وہ مراد ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔